الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي 29واں پارہ سورہ دہر۔ آج کے سبق میں بھی وہی عباد اللہ کے بندوں کی صفات کے بعد ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے انعام رکھا ہے، انعامات جنت میں ملیں گے، ان کا ذکر ہے۔ فَوَقَاهُمْ بچا لیا ان کو، یعنی اللہ کے بندوں کو۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ بچا لیا اللہ نے ان کو، شرًا مصیبت سے، ذالک اس الیوم دن، ذالک الیوم اس دن سے، وَلَقَّاهُمْ اور عطا کیا ان کو، یعنی جنتی جو لوگ ہیں ان کو، نظرتاً تر و تازگی، وسرورا اور خوشی۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، اللہ نے ان کو اس دن کے شر سے بچا لیا اور ان کو تر و تازگی اور خوشی عطا کی۔ یعنی عباد اللہ جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو قیامت کے شر یعنی مصیبت سے بچا لیا، وہ بچ گئے اور ان کے لیے تر و تازگی اور خوشی ہے، یعنی ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے اور دل کی خوشی ہوگی، دل میں کوئی غم، کوئی گھبراہٹ، کوئی کسی قسم کا رنج نہیں ہوگا، بلکہ وہ خوشی ہوگی ان کے دلوں میں اور چہروں پر تازگی ہوگی۔ کہ جب دل میں خوشی ہو تبھی چہرے پہ تازگی آتی ہے، وہ اثرات نمایاں ہوتے ہیں۔ جب دل غم زدہ ہو، پریشان ہو، گھبراہٹ ہو تو تر و تازگی نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کو قیامت کے دن تر و تازہ کر دیں گے، ان کے چہروں کو، دلوں میں خوشی ہوگی۔ وَجَزَاهُمْ اور ان کی جزا یا ان کا بدلہ، بِہَا اس وجہ سے، صبروا جو انہوں نے صبر کیا، جنتاً جنت، وحریرا اور ریشمی لباس۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا بدلے میں ان کو، صبر کے بدلے میں ان کو جنت اور ریشمی لباس عطا کیا جائے گا۔ انہوں نے صبر کیا، صبر اس کا معنی بہت وسیع ہے۔ اللہ کے احکامات پر صبر، حلال و حرام پر صبر، اس اعتبار سے کہ حرام چیزوں سے اجتناب پہ صبر، اللہ کی عبادت میں صبر، دعوت پر صبر، یہاں تک کہ مومن کی زندگی اول تا آخر صبر ہی صبر ہے۔ تو اس اعتبار سے کہ دنیا میں انہوں نے صبر کیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد نماز اور صبر سے مانگو، حاصل کرو۔ تو وہ دنیا کے اندر صبر کرتے رہے، آج صبر کا بدلہ، صبر کی جزا کیا ہے؟ جنت ہے، وحریرا اور ریشمی لباس ہے۔ یعنی پوری شان و شوکت ہے آج ان کے لیے کہ جنہوں نے دنیا کے اندر صبر کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے تابع اپنے آپ کو کر دیا۔ متکئین تکیہ لگائے ہوئے، فیہا اس جنت میں، جنتی یعنی جنت میں تکیہ لگائے ہوئے، علی پر، ارائک تختوں، متکئین فیہا علی الارائک وہ تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ لا یرون نہیں وہ دیکھیں گے، یعنی جنتی، فیہا اس جنت میں، شمسن سخت گرمی، ولا زمہریرا اور نہ سخت سردی۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا کہ جنتی جنت میں سخت گرمی اور نہ سخت سردی دیکھیں گے۔ شمسن شدت کی گرمی، زمہریرا شدت کی سردی، کہ یہ دونوں چیزیں جو جہنم میں ہیں، جن کو عذاب ہوا ہے یا عذاب ہوگا، تو یہ جنت میں چیزیں نہیں ہوں گی۔
بلکہ جنت کا موسم خوشگوار ہوگا، نہ سردی ہوگی اور نہ گرمی ہوگی۔ اس اعتبار سے شمس ولا زمہریرا کہ وہ جنت کے اندر ایسا خوشگوار موسم دیکھیں گے کہ نہ سردی محسوس کریں گے نہ گرمی کو محسوس کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ میرا بعض حصہ بعض کو کھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 سانس عطا کر دیے، 2 سانس لے، ایک سردی کا ایک گرمی کا۔ تو یہ آج جو گرمی اور سردی ہم محسوس کرتے ہیں یہ اسی وجہ سے ہے، لیکن جنت کے اندر جنتیوں کو جو انعامات میں چیزیں دی جائیں گی اور جو موسم دیا جائے گا وہ اس اعتبار سے خوشگوار ہوگا، وہ اس میں بھی تکلیف محسوس نہیں کریں گے۔ ودانیتن، اور قریب ہوں گے، علیہم، ان پر، یعنی ان جنتیوں پر، ظلالھا، اس کا سایہ، درختوں کی بات ہو رہی ہے کہ جنت میں ودانیتن علیہم ظلالھا، کہ درختوں کا سایہ ان پر جھکا ہوگا، قریب ہوگا، وذللت، اور تابع ہوگا، قطوفھا، اس کا پھل، یعنی درخت کا پھل تابع ہوگا، تذلیلا، اور جھکا ہوا، وذللت قطوفھا تذلیلا، اور اس کا پھل جھکا ہوا تابع ہوگا۔ ودانیتن علیہم ظلالھا وذللت قطوفھا تذلیلا، یہ درختوں کا سایہ جھکا ہوگا اور ان کا پھل قریب ہوگا یا وہ بھی جھکا ہوگا۔ اور ظلالھا، یہ سایہ ان کا گھنا ہوگا اور جھکا ہوگا، اس اعتبار سے کہ قریب تر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے درخت، ان کا سایہ اتنا کہ ایک سوار اپنی سواری پر 100 برس کا سفر کرے تو سایہ ختم نہ ہو، یعنی جنت کا اتنا ایک درخت کا سایہ ہوگا، اور وہ جھکا ہوگا، قریب ہوگا، گھنا ہوگا جنتیوں کے لیے۔ وذللت، اور تابع ہوگا۔ ذللت کہتے ہیں ایک چیز کا دوسرے کے تابع ہو جانا، تو وہ جنت کے درختوں کا پھل جنتیوں کے تابع ہوگا۔ قطوفھا، ان درختوں کا پھل، تذلیلا، جھکا ہوا، تذلیل، جھک جانا اور بہت زیادہ جھک جانا۔ وذللت قطوفھا تذلیلا، اور ان کا پھل جھکا ہوا ہوگا اور ان کے تابع ہوگا، اس اعتبار سے کہ کھڑے، بیٹھے، لیٹے، کہ جس حالت میں بھی وہ اس کو طلب کریں گے تو وہ وہاں تک جھک کے آ جائے گا۔ تو یہ کس وجہ سے ہوگا کہ وہ لوگ جو جنتی ہوں گے کیونکہ انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو تابع بنا لیا، اللہ کے تابع ہو گئے، اپنے ہر کام کو اللہ تعالیٰ کے تابع کر لیا، اور جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ان کے تابع کر دیا، یہاں تک کہ یہ ساری حالتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں کہ جس حالت میں بھی وہ ہوں گے، جہاں پہ جو چیز طلب کریں گے وہ ان کے تابع ہوگی، وہاں تک پہنچ جائے گی، یعنی اس قدر اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کو اختیار دے رکھے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یہ جنت کی نعمتیں نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔